الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم و معزز علماء اکرام، مفتی شہر بنارس حضرت مولانا مفتی عبدالباطن صاحب نعمانی، علماء اکرام، معزز حاضرین، پیارے بچوں، بزرگوں، دوستوں، متحدہ علماء کونسل کے اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ ایسے پلیٹ فارم پر جمع ہیں جو پلیٹ فارم اتحاد و اتفاق کی دعوت دے رہا ہے، جو پلیٹ فارم ایک اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے کی طرف بلا رہا ہے، جو پلیٹ فارم اس بات پر لوگوں کو آمادہ کر رہا ہے کہ لوگ ایک ہو کر اس دین پر عمل کریں، لوگ اللہ کی کتاب اور نبی کے فرمان پر متحد ہو کر عمل کریں تاکہ اس دنیا میں بھی سرخ روح ہو سکے اور آخرت میں بھی فلاح یاب ہو سکے۔ بزرگوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التحریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کا ہم سب کو حکم دے رہا ہے کہ ہم اور آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی حیثیت سے اس بات کی فکر کریں، ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہے کہ ہم کیسے خود اپنے آپ کو
اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ دیکھیے یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، وہ لوگوں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہو، جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کی رسالت اور نبی کی صداقت پر عقیدہ اور ایمان رکھا ہے، وہ ان باتوں پر بڑی سنجیدگی سے غور کرے اور سنے کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ہم اپنے آپ کو، مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے کہ یہ جہنم معمولی نہیں ہے، جہنم ایسی جگہ نہیں ہے جس کے بارے میں آدمی سوچے نہ، جہنم ایسا ٹھکانہ نہیں ہے جس سے بچنے کی اور بچانے کے فکر نہ ہو، جہنم ایسی جگہ نہیں ہے جس سے آدمی اپنے بچانے کے لیے یا بچنے کے لیے اس کے لیے تدبیریں نہ کرے، بلکہ جہنم ایسی جگہ ہے، ایسا ٹھکانہ ہے جس سے بچنے کے لیے اور جس سے اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے ہمیشہ بندہ فکر کرے اور کرتا رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جہنم میں آگ ہے، جہنم کا جو مرکزی عذاب ہے، جو جہنم کا مین عذاب ہے وہ آگ ہے، اور وہ بھی آگ ایسی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ اگر دنیا کی آگ جتنی آگ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اگر اس میں 69 گنا اضافہ کر دیا جائے تب وہ جہنم کی آگ کے برابر ہے۔ حالانکہ ایک انسان کے جلانے کے لیے، انسان کے عذاب کے لیے یہ دنیا کی آگ کافی تھی، لیکن اللہ نے اس کے انجام کو عبرتناک بنانے کے لیے اور جہنم کو بھیانک بنانے کے لیے اللہ نے اس میں 69 گنا اس آگ کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ جب بندہ اس میں جو بھی جائے گا تو اس کے بعد یہ جہنم چھوڑنے والی اسے نہیں ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین، یہ جہنم جس کے شعلے بڑے بڑے محلات کی طرح ہیں، بڑے بڑے محلات کی طرح اس کے شعلے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جس جہنم پر اللہ نے بڑے بڑے سخت فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، بڑے سخت قسم کے فرشتے اللہ کے حکم سے وہاں متعین ہیں، وہاں کے نگراں ہیں، کہ جب اس کی نگرانی اس طرح ہوتی ہے کہ جب انسان جو نامراد جہنم میں چلا جائے گا اس کے بعد وہ اس میں چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جو لوگ چلے جائیں گے اس کے بعد وہ آواز دیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس میں سے نکال دے، ہمیں اس میں سے نکال دے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ بڑی سنجیدگی سے یہ اس آیت کو سنے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو لوگ 40 پار کر چکے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا، اور اس سے زیادہ سنجیدگی سے وہ لوگ سنے جو 60 پار کر چکے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی، کیا تمہیں اتنی زندگی نہیں دی گئی جتنی زندگی نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے؟ اولم نعمرکم ما لا يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، تمہارے پاس اللہ کی کتاب، نبی کے فرامین، علماء اکرام کی موجودگی، اس طرح کے اجلاس عام اور دیگر مجالس کا انعقاد، یہ سب موجود تھا،
یہ سب مواقع آپ کے ساتھ پاس دستیاب تھے، موقع تھا صرف اطلاع کرنا تھا کہ آپ آئیں، آپ دین کی باتیں سنیں اور ان باتوں پر سن کر عمل پیرا ہو، لیکن آپ نے وہ یہ بھی نہیں کیا، تو یہ ساری چیزیں آپ کے خلاف قیامت کے دن حجت بننے والی ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھیے ہمیں اپنے بچنے کی جہاں فکر ہونی چاہیے، اتنی فکر اپنے گھر کے، اپنے قوم کے نونہالوں کو بھی بچانے کی فکر ہونی چاہیے، اور اپنے قوم کے، اپنے خاندان کے، اپنے علاقے کے، اپنے کفالت میں جو بچے ہیں، جو نونہالان امت ہیں، ان کے بچانے کی فکر کرنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں اور یہ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت ہم کیسے کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت ہم کیسے کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے یہ اولاد یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے، سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے۔ انسان بہت بڑا کاروبار بنا کر اس دنیا سے جا رہا ہے، کروڑوں کا بینک بیلنس ہے، مال و منال و دولت و ثروت کی ریل پیل ہے، بہت کچھ ہے، لیکن یہ سارا کچھ اس کے دم توڑتے ہی اس کا نہیں رہا، یہ سارا کچھ دم توڑتے ہی اس کا نہیں رہا، یہ مال و منال یہ اس کے اعزاء و اقربا میں تقسیم ہو گیا، جس کا تھا وہ سب لے کر اپنے اپنے رستے ہو گئے۔ لیکن اولاد اگر آپ نے اس کی صحیح تربیت کی ہے، اگر آپ نے اس کو اسلام کے راستے پر لگایا ہے، اگر آپ نے اسے دین سکھلایا ہے، تو یہ اولاد مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آنے والی ہے، یہ اولاد مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آنے والی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ یہیں پہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو مستمر ہے، جو جاری ہے۔ آپ نے کہیں کوئی کنواں کھدوا دیا، آپ نے کہیں کوئی کنواں کھدوا دیا، پانی کا انتظام کروا دیا، کتابیں تقسیم کروا دی، مصحف رکھوا دیا مسجد میں، یہ سب صدقہ جاریہ ہے، ایسا صدقہ ہے جو آپ کی وفات کے بعد بھی اس کا ثواب، اس کا اجر مستمر ہے، جاری ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے برابر، یہ تقریریں، یہ تحریریں، یہ مواعظ، یہ سب لیکچرز، یہ ساری چیزیں جو آج انٹرنیٹ پر نشر ہو رہا ہے، یہ سارے پروگرامز، یہ علماء کے بیانات، یہ انشاءاللہ علماء کے حق میں صدقہ جاریہ بننے والے ہیں، اس لیے کہ اس علم سے ان کے وفات کے بعد بھی، ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ او ولد صالح يدعو له، اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے یہ کہی کہ وہ اولاد، وہ نیکوکار اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ ولد کا لفظ عربی میں بچہ اور بچی دونوں کے لیے آتا ہے، یہ مشترک ہے، ولد بچہ ہو بچی ہو، اگر وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی میت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اگر وہ اولاد اس لائق ہے جو اولاد اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ تو یہ تو ایک طرف ہوا، ایک طرف کا معاملہ ہوا کہ اگر اولاد نیکوکار ہے، اگر اولاد اس طرح ہے کہ اولاد اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، تو یہ اولاد آپ کے لیے بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے، بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے، اس لیے کہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے درجات کے بلندی کا سبب بن رہی ہے۔ جنت میں بعض لوگوں کے درجات بلند کیے جائیں گے، لوگوں کو بڑا تعجب ہوگا، جن لوگوں کے درجات بلند کیے جائیں گے تعجب ہوگا، پوچھیں گے وہ لوگ کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ ان سے کہا جائے گا لاستغفاری ولدک لک، یہ تمہارے اولاد کے تمہارے لیے مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے، یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگ رہی ہے، اس لیے تمہارے درجات کو جنت میں بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے،
वल्लज़ीन आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम, और उनकी ज़ुर्रियत ने, उनकी नस्ल ने, उनकी औलादों ने ईमान में उनकी इत्तिबा की, वो भी ईमान ले आए, तो उसके अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोनों को जन्नत में मिला देगा, दोनों को भी अल्लाह मिला देगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि आज के इस दौर में जब इल्हाद का दौरा है, जब हर तरफ दीन के ऊपर हमला किया जा रहा है, हर जानिब से हमारे दीन को हदफ और टारगेट बनाया जा रहा है, उस दौर में और इस पुरफितन जमाने में हम अपनी औलाद की फिक्र करें और ये देखें कि ये हमारी औलाद, ये कल हमारे जाने के बाद ये हमारे लिए दुआओं के लिए हाथ उठाएगी। हम इतना बनाकर ऐसी तरबियत करके उन्हें छोड़कर जा रहे हैं या नहीं। इसलिए कि यही औलाद अगर ऐसा ना बनाकर हम गए तो यही औलाद गोया कि हमारी दुश्मन है। और अल्लाह ने ये कहा कि मुसलमानों बचो अपने औलाद से, अपने बीवियों से, इसलिए कि बाज औलाद और बाज बीवियां ये तुम्हारे लिए बाइसे दुश्मन है। इसलिए कि अगर उन औलाद को हम सीधे रास्ते पर न लगा कर गए, अगर वो औलाद हमारे लिए दीन पर साबित कदमी का जरिया न बने, तो यही औलाद कल क़यामत के दिन हमारे लिए बाइसे रुसवाई बनने वाले, रुसवाई का सबब बनने वाले। इसलिए सबसे बड़ी बात ये कि हम औलाद की फिक्र करें और ये सोचें कि हमारे औलाद का माहौल, हमने अपने औलाद के लिए घर में कैसा माहौल फराहम किया है, कैसा माहौल फराहम किया है, हमने अपने औलाद को दीन के रास्ते पर लगाया है या नहीं लगाया है। इसलिए कि अगर नहीं लगाया है तो ये औलाद गोया कि हमारे लिए दुश्मन बन गए और ये औलाद दुनिया और आखिरत में हमारे रुसवाई का सबब बनने वाले। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बड़ी फजीलत बयान की। आपने कहा कि मनुबतुलिया बिशैइन मिनल बनात कुन्ना लहु सित्रम मिनन नार। आज बच्चियों की तरबियत ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चियां घर में हो और वो सही इस्लामी रास्ते पर हो, वो इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत करने वाली हो, वो पर्दा और हिजाब की पाबंद हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आज वो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली हो, इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वाली हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसी बच्चियां हो। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी बड़ी बशारत दी। आपने कहा कि जिसे बच्चियां दी जाए और बच्चियों के जरिए उसे आजमाया जाए और वो इस मामले में खरा उतरे, वो इस आजमाइश में कामयाब हो जाए, तो ये बशारत सुन ले, वो ये बशारत सुन ले कि ये बच्चियों के पैदाइश के बाद उनकी सही इस्लामी तरबियत, कुन्ना लहु सित्रम मिनन नार, कुन्ना लहु सित्रम मिनन नार। ये बच्चियां कल क़यामत के दिन, ये बच्चियां जिन बच्चियों को आपने हिजाब का पाबंद बनाया है, ये बच्चियां जिन्हें आपने पर्दे का पाबंद बनाया है, यही बच्चियां कल क़यामत के दिन जहन्नम से जहन्नम की आग से हिजाब और पर्दे का सबब बनने वाली है। अल्लाह के मशीयत और उसके हुक्म से यही बच्चियां कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग से हिजाब और पर्दा बनने वाली है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कोई अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, कोई अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। एक माँ है वो भी जिम्मेदार है, बाप है वो भी जिम्मेदार है। हर आदमी की जिम्मेदारियां मुख्तलिफ है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। हर आदमी जिम्मेदार है और कोई अपने जिम्मेदारी से कल क़यामत के दिन भाग नहीं सकता है। माँ से भी उसके जिम्मेदारी के बाबत बात से होगी। माँ से भी पूछा जाएगा कि वो घर में अपने बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसे रहती थी। आज जब सोशल मीडिया का बोलबाला है, आज दिन में अगर 12 घंटे का दिन है, तो अगर ये कहा जाए तो ये मुबालगा ना होगा कि 12 घंटे में आदमी 8 घंटा 9 घंटा बाज लोगों का मोबाइल पर गुजरता है। ये ऐसी अलगार है जिसमें हम अगर अपनी औलाद की तरफ नजर नहीं रखेंगे उसके ऊपर, तो मुमकिन है वो रास्ते से भटक जाए। तो माँ से भी बात पुरस होगी, माँ से भी पूछा जाएगा कि घरों में बच्चे कैसे रहते थे, और बाप से भी पूछा जाएगा कि बाप अपनी जिम्मेदारी बाप ने निभाई या नहीं निभाई। नबी ने कहा कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती। हर आदमी जिम्मेदार है और हर आदमी से जिम्मेदारी के बाबत बात पुरस होगी। इसलिए और
اور یہ آپ اور ہم یہ یقین رکھیں کہ اولاد سے لاڈ پیار یہ ضروری ہے، لیکن لاڈ پیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد جو آپ سے مانگے، اولاد جو ڈیمانڈ کرے سب ہم پوری کرتے جائیں، سب پوری کرتے جائیں، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ساری ڈیمانڈز پوری کرنا یہ اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ 7ویں صدی کے ایک عالم نے بیان کیا، کہا کہ کم ممن اشکا لہو ولدہ بترک تعدیبہ و اہمالہ و اعانتہ علی شہواتہ، کتنے ایسے بچے تھے جو بڑے اچھے تھے لیکن کم ممن اشکا لہو ولدہ بترک تعدیبہ، وہ گمراہ کیسے ہوئے، وہ بدبختی کے شکار کیسے ہوئے، وہ بدبختی کے شکار ایسے ہوئے کہ جب سرزنش کا وقت تھا، جب تعدیب کا وقت تھا، جب ڈانٹنے کا وقت تھا تو ہم نے ڈانٹا نہیں، جب ڈانٹنے کا وقت تھا تو ڈانٹا نہیں گیا، چھوڑ دیا گیا۔ وَإِعَانَتِهِ عَلَى شَهْوَاتِهِ، اور جو اس کے شہوت کے جو راستے سے ان راستوں پر اس کی مدد کی گئی۔ آج یہ موبائل کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم جہاں آپ نے کھلا ان کے لیے میدان کھول رکھا، یہ کیا ہے؟ اس میں کتنے فتنے ہیں، ان کے دین و ایمان کے لیے کتنے فتنے ہیں، جہاں چل کر وہ اپنے دین کو بھی بیچ رہے ہیں، دین کے معاملے میں بھی وہ رسوا ہو رہے ہیں، اور بسا اوقات آپ کو اور آپ کے خاندان کے دنیا کو بھی وہ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ وَإِعَانَتِهِ عَلَى شَهْوَاتِهِ، آدمی کیا سوچتا ہے، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يُعْطِيهِ وَهُوَ يُحْرِمُهُ، آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہ اسے دے رہا ہے، بچوں کو وہ دے رہا ہے، بچے نے موبائل مانگا، بچوں کو موبائل دے دیا گیا، موبائل پر انٹرنیٹ لگا دیا گیا، گھروں میں ٹی ویاں لگا دی گئی، اور وہ بچے کے بارے میں ماں باپ کیا سوچیں، ہم اپنے بچے کی سب ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں۔ بھائی آپ ڈیمانڈ نہیں پوری کر رہے، آپ ڈیمانڈ نہیں پوری کر رہے، بلکہ آپ اپنے بچے کی دین و دنیا دونوں تباہ و برباد کر رہے، آپ اپنے بچے کی دین و دنیا دونوں تباہ و برباد کر رہے۔ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يُعْطِيهِ وَهُوَ يُحْرِمُهُ، وہ آدمی اسے دے نہیں رہا ہے بلکہ اسے محروم کر رہا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اس کے بعد وَإِذَا رَأَيْتَ عَامَّةَ الْفَسَادِ، اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو عام فساد جو بچوں میں ہے وہ من قبل الآباء، وہ ان کے ماں باپ کی طرف سے، یعنی ماں باپ کے اہمال، ماں باپ کی سستی، ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ اس لیے ہم اور آپ ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کے اوپر نظر رکھیں، جو ذمہ داری ہے تربیت کی اس کے بارے میں نظر رکھیں، اور یہ سوچیں کہ کل بڑی سخت بازپور سے ہونے والی ہے۔ نبی علیہ السلام کا اسوہ، نبی علیہ السلام کی حد یہ کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے بچے کے ساتھ دسترخوان پر آپ شریک ہیں، وہ بچہ کھانا کھا رہا ہے، ادھر سے بھی کھا رہا ہے، ادھر سے بھی کھا رہا ہے، کانت یدہ تطیش فی السحب، اس کا ہاتھ ادھر ادھر تیر رہا تھا، عمرو بن ابی سلمہ اس کا نام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فوراً آپ نوٹس کرتے کہ بچے کے کھانے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، فوراً نوٹس کرتے کہتے یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہتے بچے سم اللہ، کھانے کا ایک ادب بتلایا گیا، کھانے کا ادب آپ نے فوراً بتلایا، کہا کہ اے بچے سم اللہ وکل بیمینک، کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وکل مما یلیک، جو آپ کے آگے اس میں سے کھانا کھاؤ، ادھر سے اور ادھر سے نہیں کھانے کی ضرورت ہے، جو آپ کے آگے وہاں سے کھانا کھاؤ۔ آپ نے فوراً نوٹس کیا اور کہا کہ دیکھو آگے سے کھانا کھاؤ۔ حضرت فضل بن عباس آپ کے چچیرے بھائی، فضل بن عباس خوبصورت نوجوان، حج کے موقع پر نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت آتی ہے، آ کر مسئلہ پوچھنے لگتی ہے، حضرت فضل بن عباس اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، وہ فضل بن عباس کی طرف دیکھنے لگتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نوٹس کرتے ہیں، آپ فضل بن عباس کا چہرہ گھما دیتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی نظر تھی نوجوانوں کے اوپر، آپ جہاں پر رہتے تھے بچوں کے اوپر آپ کی نظر تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ راستے سے بھٹک رہا ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا ہے جو شریعت کے مخالف ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے نہ رہیں، ہم آنکھ بند کر کے اپنے گھروں میں نہ رہیں،
یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اولاد، یہ بچے اور بچیاں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آج بچیاں راستے سے بھٹک رہی ہیں، آج بچیوں کو حجاب اور پردہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں مجرم ہمیں، اس میں کہیں نہ کہیں مجرم ہمیں، اس لیے کہ جب وہ کمسن تھی، جب وہ بچی تھی بیمانہ، تب ہم نے انہیں نہیں بتلایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان ہے کہ ہم اپنے اوپر حجاب، جلباب، پردہ اور چادر ڈال کر گھروں سے نکلیں۔ یہ ہماری شعار اور ہماری علامت ہے، یہ ہمارے لیے ندامت اور پشیمانی کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا شعار، ہماری علامت ہے، ہماری تاریخ ہے، ہماری پہچان ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی حد یہ تھی کہ ہم نظر رکھیں۔ بڑے بڑے انبیاء کے واقعات کو بیان کیا گیا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اور کہتے رب جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، رب جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، کہ رب تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ حضرت نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغار صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں، یہ انتظار نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ بڑے ہوں گے تب بتایا جائے گا۔ عبداللہ بن عباس جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس آپ کے پیچھے سواری پر سوار ہیں، کہتے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ جو دین کی بنیادی بات ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، عبداللہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ بیسک بات ہے کہ اگر ہم آسانی میں اللہ کو یاد کریں گے، آسانی میں اللہ کو یاد رکھیں گے، تو اللہ پریشانی کے وقت ہمیں یاد رکھے گا، پریشانی کے وقت اللہ ہمارا سہارا بنے گا۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو تم ہمیشہ ہر مشکل وقت میں اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، جب مدد مانگنا ہو اللہ سے مدد مانگو۔ وَاعْلَمْ، اور یہ یقین رکھو کہ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر یہ نبی کا نسخہ ہم اپنا لے کوئی آدمی ڈپریشن میں نہیں جائے گا، کوئی آدمی ڈپریشن میں نہیں جائے گا۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے کہ وَاعْلَمْ، یہ یقین رکھو، یہ یقین رکھو کہ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ آپ یہ یقین رکھو کہ اگر ساری دنیا، پوری امت مل کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نے وہ فائدہ نہیں پہنچا، نہیں تمہارے تقدیر میں لکھا ہے، تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچ سکتا، وہ فائدہ تمہیں نہیں پہنچ سکتا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور یہ بھی یقین رکھو کہ اگر ساری امت مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتا سوائے وہی نقصان کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، وہی نقصان کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ، یہ دین کی بنیادی باتیں جو بچے کو بتائی جا رہی ہے، یہ دین کی بنیادی باتیں جو بچے کو بتائی جا رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ کہ بچے یہ ہمارا انمول انویسٹمنٹ ہے، بچے یہ ہماری دنیا میں سب سے بڑی زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد یہ دنیا کی زینت ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے باعث زینت ہے اگر ہم اسے دین کے راستے پر لگا کر اس دنیا سے جائیں گے۔ اس لیے ہم بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں بغیر اختلاف مذہب و مسلک۔ یہ سارے بچے ہماری قوم کے بچے، یہ سارے بچے ہمارے سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، یہ سارے بچے یہ ہماری امت کے مستقبل ہیں۔ اگر ہم ان بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، انہی بچوں کو علم کے راستے پر لگائیں گے، انہی بچوں کو ایسے علم پر لگائیں گے جن علم کے ذریعے دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو، تو یہی بچے کل کے دن ہمارا، اس قوم کا اور پوری امت کا نام روشن کریں گے۔ اس لیے ہم سنجیدگی سے لیں ان باتوں کو، سنجیدگی سے سوچیں کہ یہ بچے کتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر ہم انہیں صحیح طرح سے ان کی تربیت کریں اور انہیں سکھلائیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے آخر میں کہ بار الہ ہم نے جو باتیں کہی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ تو ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس طرح کے اور
اور دیگر اجتماعات منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بہرحال جن لوگوں نے بھی آج کے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، بہرحال تو ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔